السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہمارے سامنے 5واں پارہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس پارے میں 124 آیات ہیں سورۃ النساء کی۔ ان میں سے 2 آیات کو ہم گزشتہ پارے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اب باقی 122 آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے واضح فرمانا چاہتا ہے اور تمہیں ان لوگوں کی کہ رستے سجھانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تمہاری طرف تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ جو کہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بالکل ہی منحرف ہو کر رہ جاؤ، تم بالکل اپنے دین سے ہٹ جاؤ، بہت دور چلے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے، آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو پیدا ہی کمزور ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا، ہاں مال کو آپس میں اکٹھا کر سکتے ہو، الا اس کی صورت یہ ہے ان تکون تجارتا، کہ باہمی تجارت ہو، ان تراض منکم، تمہاری آپس کی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل مت کیا کرو، یعنی اپنے لوگوں کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالا کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو شخص کوئی ایسا کرے گا ظلم سے، دشمنی، عدوانا زیادتی کرتے ہوئے، وظلما اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم لوگ ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری سیئات، چھوٹے گناہوں کو ہم کا کفارہ کر دیں گے، ان کو ہم معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں معزز جگہ داخل کیا کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، جو وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں، مما اکتسبنا، اس میں جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلی، اور اللہ تبارک و تعالی کو سے اس کا فضل طلب کیا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ اس نے جو نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ پورا ملے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہوئی ہے، اس فضیلت کے بارے میں تمہیں کوئی حسد یا رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا فرمانا ہے۔ آگے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے ہم نے وارث بنائے ہیں، مما تارکا، جو اس کا ترکہ ہے یا اس نے جو چھوڑا ہے،
الوالدان اس کے والدہ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ہر ایک کو ہم نے وارث بنایا ہے، مالک بنایا ہے، مما ترک الوالدان والاقربون اس میں سے جو والدین نے چھوڑا اور یا قریبی رشتہ داروں نے. تو قریبی رشتہ داروں اور والدین کے ترکے میں مختلف وارث ہوتے ہیں، ہم نے مقرر کیے ہیں وہ ورثاء. والذین عقدت ایمانکم اور جن کے ساتھ تمہارے وعدے پکے ہو چکے ہیں یا ان کے ساتھ تم نے کوئی کسی قسم کا وعدہ کیا ہوا ہے، فآتوہم نصیبہم تو ان کو ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے دائرہ علم میں ہے. الرجال قوامون علی النساء جو مرد ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ اللہ نے جس کو کسی پر فضیلت دی ہے تو اسے اس فضیلت کے حوالے سے حسد اور رشک میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی قرار دینا چاہیے. فرمایا تو مرد عورتوں پر نگران ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، جس طرح اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے. ایک تو یہ بات ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ایک دوسرا ظاہری سبب بھی فرما دیا، وَبِمَا أَنفَقُوا اور اس وجہ سے جو انہوں نے خرچ کیا یا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مال، کیونکہ بنیادی طور پر گھر کی خرچے کی ذمہ داری مرد پر ہے. فالصالحات قانتات تو جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب اور غیب میں یعنی پوشیدگی میں بھی معاملات کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حافظ اللہ جس چیز کی اللہ نے حفاظت فرمائی. واللاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، بغاوت کے انداز کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، فعظوہن تو ان کو سمجھاؤ، واہجروہن سمجھانے کے مرحلہ میں اگر وہ نہ سمجھیں، واہجروہن تو ان سے علیحدگی اختیار کرو، فی المضاجع بستروں میں. وَاضْرِبُوهُنَّ تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ ان کو ہلکا پھلکا مار سکتے ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اطاعت میں آ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر ان پر کوئی بہانے تلاش نہ کرو، پھر اس تلاش میں نہ رہو کہ اس کسی نہ کس طرح ان کو سزا دیں، تو پھر ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو، یعنی کسی قسم کا بہانہ بنا کر ان کے ساتھ کوئی بد معاملگی نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بلند اور بہت کبریائی والی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں ان دو کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان، یعنی اہل خاندان کو، اہل علاقہ کو، اہل ریاست کو، مختلف درجے ہیں، ہر درجے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف کا، کہ باہمی ان کے درمیان کوئی ضد پیدا ہو چکی ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو ایک حکم بنا لو، ایک منصف کو فیصل بنا لو، من اہلہ اس مرد کے گھرانے میں سے، وحاکما من اہلیہا اور ایک منصف اس خاتون کے اہل میں سے، اس کے خاندان میں سے. ان یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں سلو کروانا چاہیں گے، اصلاح کی صورت پیدا کرنا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے، ان کو اس کی توفیق دے دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا یہ دنیا کے جو جتنے بھی باہمی معاملات ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے اگر انسان کا اللہ تبارک و تعالی پر پورا یقین ہو، اور اللہ تبارک و تعالی پر جو یقین ہوتا ہے وہ مزید مضبوط کیا جاتا ہے، اس اللہ کے ساتھ رشتے کو مزید مضبوط کیا جاتا ہے عبادت کے ذریعے سے. تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد جو معاملات ہیں عباد کے ساتھ یعنی حقوق العباد ہیں ان کو بھی پورا کرتے رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا اور ان میں سب سے زیادہ اہم والدین کی ذات ہوتی ہے، تو فرمایا وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک
کا معاملہ کرو، وبذی القربا اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما والمساکین اور یتامہ اور مساکین کے ساتھ۔ یتامہ ہو گئے معاشرے کے وہ لوگ جن کو سرپرستی نصیب نہیں، ان کے والد فوت ہو گئے، والمساکین اور یہ وہ بیچارے ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، والجار ذی القربا اور پڑوسی رشتہ دار پڑوسی، والجار الجنوبی اور اجنبی پڑوسی، والصاحب بالجنب اور جو تمہارا ساتھی ہو قریب کا، یعنی کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے ہم سفر جو ہیں، اور اگر کوئی کسی محکمے میں یا کہیں کوئی کام اکٹھے کام کرتے ہیں تو وہاں کے جو کولیگز، کلاس فیلوز اور ساتھی ہیں۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے ملک یمین ہیں، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، ان سب کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو پسند نہیں فرماتا جو کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے اور فخر کرنے والے، اترانے والے ہیں۔ تکبر کرنے والوں اور اترانے والوں پر شیخی خور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی اور اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو عطا فرمایا ہے یہ اس کو چھپاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے تو کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالہم اور وہ لوگ جو کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ریا الناسی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ومن یکن الشیطان لہ قرینا تو شیطان جس کا ساتھی ہو جائے، فساء قرینا تو وہ برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم اور کیا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کا کیا نقصان ہے اس بات میں، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، وانفقوا مما رزقہم اللہ اور اس میں سے خرچ کریں جو اللہ نے ان کو رزق دیا، وکان اللہ بہم علیما اور اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہی ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا بلکہ اللہ کا تو یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی اچھائی ہو تو اللہ اسے 2 گنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَجِئْنَا بِكَ اور ہم آپ کو لے آئیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ان پر گواہ بنا کر، یعنی تمام انبیاء جب اپنی امتوں کے حوالے سے گواہی دیں گے تو اللہ تبارک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا ایسا دن ہوگا، یود الذین کفروا جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے، یعنی کافر لوگ اس دن چاہیں گے، وعصوا الرسول کافر لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی ہوگی وہ چاہیں گے، لو تسوا بہم الارض کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی انہیں ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اس کیفیت میں ہوں گے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ کاش یہ حساب کتاب کی بجائے ہمیں ملیا میٹ کر دیا جائے اور ہمارا یہ حساب کتاب نہ ہو۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا وہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔